ایک عام قاعدہ آپ اپنے سامنے رکھیں. ایک عام قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اس علاقے میں ہجرت کر جانا افضل اور اہم ہے جس علاقے میں اس کا دین محفوظ ہو. انسان کے لیے اس علاقے میں ہجرت کر جانا افضل ہے جس علاقے میں اس کا دین زیادہ محفوظ ہو. بسا اوقات یہ علاقہ شام بھی ہو سکتا ہے، بسا اوقات شام نہیں بھی ہو سکتا، بسا اوقات یہ علاقہ مکہ اور مدینہ بھی ہو سکتا ہے اور بسا اوقات نہیں بھی ہو سکتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، ایک فتویٰ ہے. ان سے سوال کیا گیا تھا کہ بہت ساری حدیث میں شام کی طرف ہجرت کرنے کے فضائل آئے ہیں، تو کیا اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شام کی طرف ہجرت کر جانا یہ سب سے افضل ہے؟ جس بندے نے بھی ہجرت کرنی ہو تو اس کو ہم یہ کہیں کہ آپ شام چلے جائیں. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا تھا. انہوں نے فرمایا الاقامۃ فی کل موضع تكون الاسباب فیہ اطوع للہ ورسولہ وافعل للحسنات والخیر بحيث يكون اعلم بذلك واقدر عليه وانشط له افضل من الاقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو الاصل الجامع. میں نے پوری بات پڑھ دی. کیا خلاصہ ساری بات کا؟ کہتے ہیں کہ دین کا ایک عام قاعدہ اصل جامع وہ آپ یاد کر لیں. وہ جواب دینے والے سوال کرنے والے سے کہہ رہے ہیں وہ اصل جامع کیا ہے کہ ہر وہ علاقہ جہاں پر آپ اللہ کے دین پر زیادہ اچھا عمل کر سکتے ہوں ادھر ہجرت کر جانا یہ افضل ہے اس علاقے کی نسبت جہاں آپ دین پر زیادہ اچھا عمل نہ کر سکتے ہوں. اب اس کو میں نے مثال دی، بطور مثال تو کہتے ہیں کہ جب مکہ میں کفار قریش تھے، بت پرستی تھی نا وہاں پر، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ لوگ مدینہ ہجرت کر جائیں. حالانکہ مکہ افضل ہے، لیکن چونکہ اس وقت اس زمانے کے اعتبار سے مکہ میں رہنا یہ مسلمانوں کے دین کے لیے نازک تھا، موضوع نہیں تھا، تو مدینہ ہجرت کر جانا یہ بہتر قرار پایا. لیکن بعد میں جب ہجرت ہو گئی اور اس کے بعد پھر مکہ فتح ہو گیا، اب اگر کوئی بندہ باہر سے کہیں سے آنا چاہے اور کہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مجھے مکہ جانا چاہیے کہ مدینہ جانا چاہیے، تو ممکن ہے کہ اسے یہ فتویٰ دیا جائے کہ آپ مکہ جائیں، وہاں پہ نماز کا ثواب زیادہ ہے، وہ مدینہ سے افضل علاقہ ہے. کہا جا سکتا ہے، زمانے کے اعتبار سے فرق ہے. وہیں اسی طرح جس دور میں تتاری شام میں تھے، تتاری آئے تھے نا شام میں، یا زیادہ دور نہیں جاتے، ہم قریب کی بات کرتے ہیں، نصیری تھے. یہ جو قریب میں آپ کو معلوم ہے کہ نصیریوں کا بشار الاسد کا سقوط ہوا ہے وللہ الحمد. مسلمانوں کے لیے جو بڑے بڑے خوشی کے ایام گزرے ہیں تاریخ میں، اس میں سے ایک خوشی کا دن تھا کہ جو شامی طاغوت تھا اس کا قلعہ قما ہوا اور وہ اس کو بھاگنا پڑا. لیکن اس سے پہلے کیا جو شام کے حالات تھے، جب یہاں پہ بشار تھا اور اس کا باپ تھا حافظ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے گزرے ہیں تاریخ میں. بشار تو ابھی زندہ ہے تو اس کی بھی موت انشاءاللہ ہوگی اور بہت بری ہوگی، اور اس کا باپ بھی. تو کیا اس دور میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ شام جو ہے یہ بہترین علاقہ ہے ہجرت کے اعتبار سے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ شام اس وقت کیا تھا؟ بدترین اللہ کے دشمنوں کا علاقہ تھا، دین پر عمل مشکل ترین تھا. بلکہ اس دور میں شام سے ہجرت کر جانا بہتر تھا. سمجھے نا اس قاعدہ؟ تو یہ جو علاقوں کی فضیلت ہے نا ہجرت کے اعتبار سے کہ آپ مکہ چلے جائیں یا مدینہ چلے جائیں یا شام چلے جائیں، تو یہ مطلقاً نہیں ہے. بلکہ مطلق قاعدہ کیا ہے، جو پیٹ رول ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو وہاں ہجرت کرنی چاہیے جہاں پر اس کا دین زیادہ محفوظ ہو. اگر وہ مکہ میں محفوظ ہے تو وہاں جائے، مدینہ میں محفوظ ہے تو وہاں جائے، شام میں محفوظ ہے تو وہاں چلا جائے. ہاں اگر وہ دیکھے کہ اس کے پاس ایک سے زائد اختیارات ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں دیکھوں کہ مدینہ میں بھی جا کر اسلام پر عمل ہو سکتا ہے، مکہ میں بھی عمل ہو سکتا ہے، شام میں بھی عمل ہو سکتا ہے، اور دیگر بھی جو دیار اسلام ہے، ٹھیک ہے، میں سعودی عرب کے علاقے میں جاؤں، میں عراق میں جاؤں، میں پاکستان میں جاؤں، میں کسی اور علاقے میں مسلمانوں کے جو علاقے، تو کہیں بھی میں جا سکتا ہوں. اب میں کس کو اختیار کروں؟ تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو پھر شام کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں اس کی فضیلت ہے شام کی طرف ہجرت کرنے کی. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے اپنے جو کنبے قبیلے کے ان کے بعض افراد تھے جو حران، ان کا جو علاقہ تھا حرانی تھے، وہاں سے وہ ہجرت کر کے شام آ گئے تھے تتاریوں کے فتنے میں. شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو حدیث ہے اس میں ان لوگوں کی فضیلت ہے جنہوں نے فتنوں کے دور میں تتاریوں کا جو فتنہ آیا تو انہوں نے شام کی طرف ہجرت کی، تو یہ اس میں ان کی فضیلت کا بیان ہے.